अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। इमाम महदी कब आएंगे? कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था। अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया दलाइल की रोशनी में हमें समझा रहे थे कि इमाम महदी के बारे में अहले तशी का क्या अकीदा है। उनकी कुतुब के हवाला जात दिए जा रहे थे, उनके अकायद बताए जा रहे थे। आज हम इसका पार्ट 2 ये सुनने लगे हैं, उस पर रिएक्शन करने लगे हैं। अहले सुन्नत का इमाम महदी के बारे में क्या अकीदा है, दलाइल की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में आज हम सुनेंगे। नज़ूल इमाम महदी अहले सुन्नत किस तरीके से देखते हैं, तो आइए मिलकर सुनते हैं। अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, और मौजू इमाम महदी कब आएंगे, यानी कि नज़ूल इमाम महदी। जी बातें मैंने जो बोला है दलील के साथ बोला है। वक्त की तंगदामनी है कि मैं हर बात पे किताब नहीं बता सकता, हर बात पे हवाला नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इनकार करे तो मैं बैठा हूँ आपके सामने जी, सफ़े नंबर, जिल नंबर, पेज नंबर, किताब लेकर। बहर अली इनका अकीदा है। अब हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है इमाम महदी के बारे में? क्या बात। अब आइए हम अपनी बात करें। क्या तो हमारा अकीदा ये है कि इमाम महदी ज़रूर तशरीफ़ लाई। ये यकीनी अकीदा है हमारा कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे, हम मानते हैं, और इसका इनकार हमारे नज़दीक गुमराहियत है। चुनांचे हमारे हदीस आती है, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला लौलम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला यौमुन ला तव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता यलिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू हुरैरा से रिवायत है कि अगर दुनिया एक दिन भी बाकी रह जाएंगी तो अल्लाह ताला उस दिन को इतना लंबा करेगा कि यहाँ तक वो शख्स आ जाए कि जो खलीफा होगा। मुहद्दिसीन कहते हैं यहाँ खलीफा से मुराद इमाम महदी है, यानी इमाम महदी ज़रूर आएंगे। आका कहते हैं अगरचे दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन क्यों ना बच जाए, तब भी इमाम महदी आएंगे। और वो एक दिन अल्लाह इतना लंबा फरमा देगा कि जब तक महदी ना आ जाए वो दिन ख़त्म नहीं होगा। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लाया है, हदीस नंबर 2231 पर, और इमाम अबू दाऊद ने लिखा है इसको सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4282 पर। बहुत सारे हवाले बस मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। फिर एक दूसरी हदीस आती है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलकल अरबा रजुलुन मिन अहले बैती युवाती उस्म हुस्मी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। सरकार कहते जो मेरा नाम है उस शख्स का भी नाम वही होगा जो अरब का बादशाह होगा, और उस वक्त तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी। सरकार का नाम क्या है? मोहम्मद। इमाम महदी का भी नाम मोहम्मद ही है, महदी तो लक़ब है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी लाए हैं, हदीस नंबर 2230। इमाम अहमद ने लिखा हदीस नंबर 3571। इमाम बज़ार लाए हैं मुस्नदुल बज़ार हदीस नंबर 1804। इमाम हाकिम ने लिखा अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 8364। अब बहरहाल 2 हदीसें मैंने पढ़ी, इस पर बहुत हदीसें, अगर वो सारी हदीसें जो मेरे पास कलेक्ट है, जमा है, अगर पढ़ूँ तो मेरे ख्याल से मैं किताब ही लिख दूँ उस पर तो 500-600 सफ़े की तो किताब बन जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इतना मवाद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो एक तकरीर में नहीं समेट सकते। मैंने सिर्फ 2 हदीस बयान की। अब ये 2 हदीसों में ये तो है कि इमाम महदी आएंगे अगरचे दुनिया को एक दिन क्यों ना रह जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमाम महदी पैदा हो चुके हैं या आएंगे? महदी तो है। तो हमारे अहले सुन्नत में बाज़ उलमा हालांकि इस तरफ गए हैं कि इमाम महदी पैदा हो गए, जैसे शियाओं का अकीदा है वाला, वो सब बाकी अकीदे नहीं है वो रिजत वाले कि सारे इमाम उठेंगे अब बदला होगा, ये नहीं। इतना है कि इमाम महदी पैदा हुए, इमाम हसन अस्करी के औलाद थे और गैबत में चले गए, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं कि कहाँ गए जगह हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह बेहतर जानता है, कुर्बे क़यामत आएंगे। अब इस अकीदे को रखने वाली बहुत छोटी सी तादाद है, 2-4 ही उलमा के इसमें नाम मिलते हैं। अच्छा। जिसमें एक इमाम अब्दुर्रहमान जामी है जो शवाहिदुन नबुव्वत में कहते हैं कि इमाम महदी पैदा हुए और 5 साल की उम्र में फिर वो चले गए। हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शहरानी है, उनकी किताब है लवाक़िउल अनवार, उन्होंने उसमें लिखा, ये कुछ रिवायत है। इमाम अल्लामा जमालुद्दीन मुहद्दिस है, रौज़तुल अहबाब में उन्होंने लिखा। सिबत इब्न जौज़ी ने तज़किरत ख़वासुल उम्मा में लिखा। मगर जब इनकी किताबों की रिवायतों की आप तहकीक करेंगे तो एक बात मिलेंगी कि सारी रिवायतें शियाओं से लिए हैं। अच्छा, और इसके सारे जो रावी है राफदी शिया है, और बाद
कसीर रिवायतें तो वो है कि शवाहिदुन नबुव्वत आप देख लें, या इमाम अब्दुल वहाब शहरानी की देख लें, या सिफ्त अपने जौज़ी की देख लें। इन्होंने जितने भी ये रिवायतें लिखी, ज़्यादातर रिवायत तो उसमें वो है कि जिसकी सनद भी नहीं है, बिला सनद रिवायत। अच्छा। और हमारे यहाँ उसूल है कि बिला सनद रिवायत पर अकीदा नहीं बनाया जाता। फ़ज़ाइल में कबूल कर ली जाती लेकिन अकायद में नहीं। और इमाम मेहदी का आने का जो मामला है वो अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, उसमें रिवायतें नहीं चलती। फिर जो सनद वाली भी रिवायतें, उसमें गाली किस्म के राफदी और शिया रावी बैठे हुए। अहले सुन्नत का इज्मा जिस चीज़ पर है, ये इज्मा है, ये इज्मा से 2-4 लोग हजरात जो है वो बाहर निकले हैं, लेकिन बहरहाल इनके बारे में हम कोई ज़बान तान और तशनी से नहीं खोलते कि भाई उनकी अपने उन्होंने कुछ रिवायतें लाई और इस पे गौर नहीं किया कि रिवायतें जो ले रहे हैं वो उसके रावी कैसे है, उन्होंने लिख दिया अपनी किताब में। अलबत्ता अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा वो ये है कि क़ुर्ब क़यामत इमाम मेहदी पैदा होंगे, अभी पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, पैदा होंगे। और शियाओं का, और ये बात जो हमारे कुछ उलमा का क्या है जो मैंने बताया, ये कलील तादाद है जो कहते हैं कि पैदा हो चुके और चले गए, गैबत में छुपे हुए, गायब है। लेकिन इज्मा अहले सुन्नत का ये है कि अभी इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे। क्यों? इसके लिए हमारे पास मुस्तनद हदीस है, और जब मुस्तनद हदीस हो तो ज़ईफ रिवायतें मुस्तनद के सामने नहीं मानी जाती। सही बात, ये उसूल है। और फिर मसला फिर अकायद से ताल्लुक़ रखता है। चुनांचे आइए, अन उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल महदिया मिन इतरती मिन वलीदा फातिमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा रिवायत करती है कि आका ने कहा, मेहदी मेरी नस्ल में मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होगा। इसको इमाम अबू दाऊद ने लिखा है सुनन अबू दाऊद में, किताबुल मेहदी हदीस नंबर 4284। इब्न माजा लाए हदीस नंबर 4086। और हमारे अहले सुन्नत की किताबें ये कहती है कि आप इमाम हसन की नस्ल से हो, हुसैनी नहीं होंगे। और इमाम हसन अस्करी जो थे वो कौन थे? इमाम हुसैन की नस्ल से, इमाम हसन की नस्ल से होंगे। मक्का मौसमा में पैदा होंगे। ठीक है, पैदा कहाँ होंगे? मक्का मौसमा में। नाम होगा मोहम्मद, जैसा कि आका ने कहा उसका नाम मेरे नाम पर होगा। और एक रिवायत और है, मैंने उसको नहीं पढ़ा है वक्त बचाने के लिए। हुजूर कहते हैं कि मेरे नाम पर उसका नाम होगा, मेरे वालिद के नाम पर उसके वालिद का नाम होगा। तो उस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने ये एतकाद बनाया और ये नज़रिया दिया कि आपके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। जब अब्दुल्ला होगा तो इससे वाज़ेह हो गया कि इमाम हसन अस्करी आपके वालिद नहीं हैं, तो इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए बल्कि होंगे। मेहदी आपका लक़ब होगा, हिदायत देने वाला, हिदायत याफ्ता, मेहदी लक़ब है। ये लक़ब इतना नाम पर गालिब आ गया, नाम मोहम्मद है कि लोग इमाम मोहम्मद कहने की बजाय इमाम मेहदी कहते हैं। अलबत्ता आप जब नुज़ूल फरमाएंगे, जिस वक्त आप तशरीफ़ लाएंगे, तो उसकी दिन नहीं बताया गया हदीसों में, किस दिन आएंगे, तारीख़ नहीं बताई गई है, साल नहीं बताया गया है, अलबत्ता महीना बताया गया है कि किस महीने में आएंगे। वो इंशाल्लाह आगे बात आती है। और कुछ निशानियाँ बताई गई है। मैं हदीसों की तिलावत नहीं कर रहा हूँ रावियों समेत, बस बात और हवाले देता जा रहा हूँ। सही बुखारी देखें आप, किताबुल इल्म हदीस नंबर 100 रिवायत आई है कि इमाम मेहदी के नुज़ूल की निशानी है कि कब नाजिल होंगे, कब तशरीफ़ लाएंगे। जब सरकार फरमाते, ये पूरी मजमूई रिवायतें हैं कि जब ये हालात होंगी, ये क़ुर्ब क़यामत का मंजर है, उसी वक्त मेहदी का नुज़ूल होगा, जब ये दुनिया के हालात हो जाएंगे। तो रिवायतों को देखिए और आज के हालात देखिए तो ऐसा लगता है कि इमाम मेहदी के नुज़ूल का वक्त बहुत करीब आ चुका है। चुनांचे इमाम बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 100 में लिखते हैं कि जहालत की कसरत होगी, इल्म उड़ जाएगा, यानी उलमाए हक ख़त्म हो जाएंगे। सही मुस्लिम किताबुल फितन हदीस नंबर 2939 पर है कि ज़िना की बहुत ज़्यादती होगी। इमाम मेहदी के नुज़ूल के वक्त, उनसे आने से कुछ पहले हालात ये होंगी कि ज़िना की ज़्यादती होंगी, और इस बेहयाई के साथ लोग ज़िना करेंगे जैसे जानवर सड़कों पे ज़िना करते सोबत करते, उस तरह लोग ज़िना करेंगे, उसको बुराई नहीं समझेंगे। और एक रिवायत तो यहाँ तक आती है कि ज़िना इस कदर आम हो जाएंगे, इस कदर आम हो जाएंगे कि गैर औरत और एक गैर मर्द भी सड़क पर वो काम कर रहे होंगे, और उस वक्त उस काम से रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। उस वक्त जो इतना कह दे कि ये काम थोड़ा किनारे हट के करो, तो उस दौर का वो मुत्तकी समझा जाएगा, यानी इतनी बुराई हो जाएंगी। और ये शुरुआत हो चुकी है, आप देख ही रहे सड़कों पे चुम्मा चाटी तो कई बार मनाजिर नज़र आ ही जाते, इस तरह के मंजर भी दिख जाते कभी कभार। अभी कभी कभार दिखते हैं, बाद में वो कसरत से दिखेंगे, शुरुआत हो गई है वो। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 81 पे है कि मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की कसरत होंगी।
यहाँ तक कि आका कहते हैं कि 50 औरतों का सरपरस्त एक मर्द होगा, यानी घर में एक मर्द होगा और उस घर में 50 औरतें होंगी। चौथी निशानी है सुनन अबू दाऊद के अंदर किताबुल फितन वल मलाहिम में इमाम अबू दाऊद लाए हदीस नंबर 4252 के 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जो दावे नबुवत करेंगे। उसमें से बात तो गुजर चुके हैं, जैसे मुस्लिमा कज़्ज़ाब है, हुजूर के दौर में ही दावे नबुवत किया। एक तुलैहा बिन खवाइलिद, इसने दावे नबुवत किया। एक असवद अनसी है, गुलाम मोहम्मद कादियानी है, और भी एक दो गुजरे हैं। तो बहरहाल कुछ गुजरे हैं और कुछ आएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 157 और हदीस नंबर 2894 पे है कि माल की कसरत होगी, माल बहुत होगा लोगों के पास, गुर्बत आपको नजर नहीं आएंगी, हर किसी के पास माल होगा। और नहर फुरात अपने खजाने जाहिर कर देंगी, और नहर फुरात की जमीन से सोने की शक्ल में खजाने निकलेंगे। ये क़यामत की निशानियों में। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए हैं हदीस नंबर 8519 कि अरब में हरियाली होगी और अरब में नहरें जारी हो जाएगी। अच्छा। अभी आप देख रहे हैं कि अरब पहले रेगिस्तानी इलाके होते थे, आज वहाँ हरियाली छा रही है, बाग बन रहे हैं, दरख्त उगाए जा रहे हैं, और अब बारिशें भी हो रही है, बल्कि सैलाब आने लगे हैं, अब नहरें आ रही है। और ये इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में सैकड़ों साल पहले हदीस लिख चुके हैं। जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन हदीस नंबर 2339 पर है कि वक्त में बरकत नहीं रहेंगी उस वक्त। और आका फरमाते साल महीनों की तरह गुजर जाएंगे, महीने हफ्तों के जैसे, और दिन पलों की तरह गुजर जाएंगे। और आज होता है कैसे दिन गुजरता पता ही नहीं चलता। जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन हदीस नंबर 2218 पे है कि लोग पहले वाले बुजुर्गों पे लान तान करेंगे, अपने से पहले वाले बुजुर्गों पे क्या करेंगे, लान तान करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। देख रहे हैं मिर्जा जैसे जाहिल पैदा हो गए जिनका काम ही है कि बाबे बोल बोल के बुजुर्गों पे लान तान करते बैठे रहना, और उस जैसे जाहिल के पीछे चाहने वाले भी बहुत सारे हजारों लाखों में हो गए। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 8 है, आका फरमाते हैं कि जलील लोग बड़े बड़े महल बनाएंगे और उन महलों पे फक्र करेंगे। और एक रिवायत में आया कि जिनको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं था और जिनको कपड़े पहनने के ढंग के नहीं थे, वो महल बनाएंगे और उन महलों पे घमंड करेंगे। आइए इसके अलावा जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन हदीस नंबर 2218 आका कहते हैं गाने और बाजों की कसरत हो। आज दिख रहा है आपको क्या हाल है। अभी कव्वाली रख लीजिए तो मजमा कंट्रोल से आप बाहर हो जाएगा, दीनी जलसा रखिए तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। सही बात। कव्वाली के लिए बोलना नहीं पड़ता। पीर साहब भी झूमते हैं भाई गाने बाजों पे, तो सब उसको दीन बना दिया हमारे। फिर अब आइए हवाले भी छोड़ रहा हूँ मैं, मुख्तसर निशानियाँ कि ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा, भारी होगा, ज़कात नहीं देंगे लोग। मर्द अपनी औरतों के गुलाम हो जाएंगे, औलाद माँ बाप की नाफरमानी करेंगी, लोग मस्जिद में चिल्लाएंगे। और फिर आखिरी निशानी है कि दज्जाल जाहिर होगा। ये कुल 15 निशानियाँ बड़ी बड़ी बताई गई है। तो इमाम मेहदी के नुज़ूल के वक्त दज्जाल आएगा, और दज्जाल के बारे में बहुत कसीर रिवायतें हैं। सारी रिवायतें अरबी मतन और तर्जुमे से पढ़ने का वक्त नहीं है। मजमूई तौर पर कि एक आँख का काना होगा। तो बहुत से लोग वो दज्जाल की पिक्चर बनाते तो कैसे बनाते, बीच में एक आँख बना देते, वो ऐसा नहीं होगा। एक आँख का काना मतलब आंखें दोनों ऐसी होंगी लेकिन एक आँख अंधी होंगी, उसको काना बोलते हैं। बीच वाली आँख नहीं होंगी पेशानी में, वो गलत तस्वुर है। बल्कि पेशानी पे काफ फे रे लिखा होगा, काफ फे रे, अलग अलग हुर्फों में। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काफिर उसको नहीं पढ़ पाएगा, वो काफ फे रे मतलब काफिर, और ईमान वाला वो उसको देखेगा और पढ़ लेगा। ईमान वाले को भी हुर्फ नजर आएंगे। दज्जाल जब निकलेगा तो खुदाई दावा करेगा, तो कहेगा मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। और उसके साथ यहूदियों का लश्कर होगा, यहूदी उसको अपना मसीह और अपना सब कुछ जानेंगे। सरकार ने कहा 40 दिन में पूरी रुए ज़मीन का गश्त लगा देगा। और 40 दिन वो कैसे होंगे इसकी तफसील आई कि पहला दिन साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, और फिर बाकी दिन मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। 24 घंटे के बाकी दिन होंगे। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो पूरी दुनिया कितने दिन में घूमेगा वो। पहला दिन आका ने कहा साल के बराबर, साल के दिन कितने होते हैं 365। फिर आका ने कहा दूसरा दिन महीने के बराबर, महीना कितने का होता है 30 का। और फिर फरमाया तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, कितना हो गया 7। तो 365 प्लस 30 प्लस 7
اس کو ملا لیجئے اور 3 دن آپ 40 میں سے نکال لیجئے تو کتنے بچے؟ 37. اس میں 37 جوڑ لیجئے تو ٹوٹل آتا ہے 439. 439 دن میں پوری دنیا کو گھوم لے گا وہ, پوری دنیا کو کور کر لے گا. اور اس پوری دنیا میں گھوم گھوم کے کیا کریں گا وہ؟ ایک ہاتھ میں دوزخ ہوں گی, ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, جنت کے باغات ہوں گے, اس میں نہریں دکھتی ہوں گی, اور جا کے کہیں گا میں خدا ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. تو جو جاہل اور گوار ہوں گے, خاص طور سے تو ایسے لوگ پہلے جائیں گے جو چمتکار کو نمسکار کرنے والے ہوتے ہیں, جو دلائل مانتے, تنقیدی نگاہ رکھتے تو وہ دجال کو نہیں مانیں گے, جو حدیثوں پہ عمل کرتے وہ نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے ہمارے آقا نے بتا دیا تھا تیرے بارے میں, خدا جسم سے پاک ہے, خدا عیب سے پاک ہے, تو عیبی ہے, تیری تو ایک کانی ہے, تیری ایک آنکھ سے کانا ہے, تو تیری پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے. لیکن جو جاہل گوار ہوں گے, چمتکار دیکھنے والے, وہ دیکھیں گے کہ صاحب مردے جلائے گا, بارش برسائیں گا, زمین پر جہاں پیر رکھ دیں گا وہاں سے سبزہ اور ہریالی اگنا شروع ہو جائے گی. یہاں تک مثال دی ہے, یہ پوری تفصیل حدیث سے آئی ہے, ایک ایک حدیث پڑھوں گا تو بہت وقت لگے گا, یعنی اس کے لیے 4-5 بیان چاہیے بھائی, پھر پورے باقاعدہ حدیث پڑھیں ہم, پھر اس کا حوالہ, پھر حوالہ نمبر, متن, تو اتنا وقت نہیں ہے. بہرحال پھر یہ ہے کہ آقا یہاں تک فرماتے کہ گھر میں میت ہو جائیں گی اور لوگوں کا ازدحام ہوگا, بھیڑ ہوگی, وہاں پہنچیں گا, کہیں گا کہ میں خدا ہوں. تو لوگ کہیں گے ہم تجھے خدا کیوں کر مانے؟ تو کہیں گا میں خدا ہوں, میں ہی جلاتا ہوں, میں ہی مارتا ہوں, اسے میں نے ہی مارا ہے, اور اگر تم کہو تو میں اسے جلا دوں. تو کہیں گے اگر تو جلا دے تو ہم تجھے خدا مان لیں گے. تو معاذ اللہ کہیں گا اٹھ جا میرے حکم سے, باذن اللہ نہیں کہیں گا, اللہ کے حکم سے اٹھ جا میرے حکم سے, کم اذنی, اٹھ میرے حکم سے. جب وہ کم اذنی کہیں گا تو وہ مردہ زندہ ہو جائیں گا, اور وہ جتنے جاہل ہوں گے اس کو خدا مان لیں گے, اور کہیں گے تو یہ ہمارا خدا, اور اس کی عبادت شروع کر دیں گے. اور جتنے لوگ اس کے ساتھ اس پر ایمان لاتے جائیں گے معاذ اللہ, یا اس کا کلمہ پڑھتے جائیں گے, یا اس کو خدا مانتے جائیں گے, ان کو اپنے ساتھ لیتا جائیں گا, اور یہ بھیڑ بڑھتے جائیں گی, اور یہ پورے ہجوم کے ساتھ, اور جن میں بڑی کثیر تعداد یہودیوں کی ہوگی, یہ اس کے ساتھ چلتے جائیں گے, شعبدے بازی دکھاتا رہے گا, یہاں تک کہ یہ پھر پورے ہجوم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا. اچھا. تو صحیح مسلم حدیث نمبر 2943 پر آقا فرماتے ہیں کہ جب دجال مدینے کی طرف کوچ کر رہا ہوگا تو مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر پھر سن لیں کیونکہ اس سے ایک میں نتیجہ دوں گا آگے. حدیث نمبر 2943 صحیح مسلم میں سرکار کہتے ہیں مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے, اور جو ایسے لوگ ہوں گے ظاہری طور پر مسلمان تھے اور مدینے میں مقیم تھے, وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگیں گے, اور وہ یہ کہہ کے مدینے سے بھاگیں گے کہ اب یہاں موت اور ہلاکت ہے, یہاں رہنے میں موت ہے, اب بھاگو یہاں سے, مدینہ چھوڑ کے بھاگیں. لیکن اہل ایمان مدینہ نہیں چھوڑیں گے, وہ کہیں گے کہ مدینے میں مرنا سعادت مندی ہے. کیا بات, بے شک. یہ ایک حدیث ہو گیا. پھر اسی مسلم کی دوسری حدیث آتی, آقا کہتے ہیں کہ جتنا کفر و نفاق مدینے میں بس چکا تھا, مدینہ اس کو زلزلے کے ذریعے ایسے باہر پھینک دے گا جیسے کوئی کھا کر قے کر دیتا ہے, الٹی کر دیتا ہے. اور جتنے اہل ایمان ہوں گے, جب انہیں خبر ہوں گی کہ مدینے میں زلزلے آ رہے ہیں, تو وہ مدینے کی طرف بھاگیں گے. اہل ایمان, عاشقان مصطفیٰ, عاشقان رسول, عاشقان مدینہ, مدینے کی طرف بھاگیں گے, کہیں گے مدینہ چلو کہ اگر موت آ گئی تو ہمارے لیے جنت ہے. کیا بات. آقا کہیں گے ایمان مدینے کی طرف ایسے سمیٹ آئیں گا کہ جیسے سانپ اپنے بل میں سمیٹ آتا ہے. کیا بات. پورے مدینے میں ایمان والے جمع ہو جائیں گے, یہاں تک کہ ابدال, اولیاء سب مدینے میں آ کے مقیم ہو جائیں گے. اور سرکار کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر, حرمین شریفین کو چھوڑ کر پوری دنیا میں صرف کفر ہی کفر ہوگا. صرف 2 شہر ہوں گے جہاں ایمان ہوگا, ایک مدینہ اور ایک مکہ. اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ جو آج وہابڑے ہمیں تانا دیتے ہیں نا, اگر ہمارے وہ ترم خان لوگ غلط ہے تو ان کا قبضہ کیسے؟ بیٹا ابھی مدینے کے پیٹ میں ہے, ابھی الٹی کرنے والا ہے مدینہ, ٹھہر جاؤ. جب تمہارا باپ آئیں گا نا تو وہ الٹی کریں گا, اور ہم ہی عاشقان مصطفیٰ ہوں گے جو مدینے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ, اور تمہیں مدینہ نکالیں گا. تو بہرحال پھر اسلام صرف حرمین شریفین میں رہ جائیں گا. اب اس وقت کیا ہوں گا؟ اس وقت امام مہدی کی تشریف آوری ہوں گی. اس کے بارے میں پھر آقا کی حدیث بیان کرتے ہیں. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقم الساعة حتى تمال على الارض ظلما وجوارا وعدوا ثم يخرج من اهل بيتي من يملها قسطا وعدلا. آقا کہتے قیامت قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم اور دشمنوں سے بھر جائے.
ہر دنیا کے خطے میں دشمن ہوں گے اسلام کے، مسلمانوں کے، جہاں جہاں مسلمان بستے وہاں مسلمانوں کے دشمن پیدا ہو جائیں گے، ظلم کیا جائے گا مسلمانوں پہ۔ آقا کہتے قیامت اس وقت تک نہ آئیں گی جب تک یہ دنیا ظلم و ستم و دشمنوں سے بھر نہ جائے، اس کے بعد میرے اہل بیت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، یہ امام مہدی ہوں گے۔ اس کو امام حاکم لائے المستدرک میں حدیث نمبر 8669۔ اب رمضان کا مہینہ ہوگا، سارا ایمان کہاں سے مٹا گیا؟ مکہ اور مدینہ میں، اور سارا کفر مکہ اور مدینہ سے باہر ہو گیا۔ جو مدینے میں غلط آ بھی گئے تھے، نجدی، خبیث، وہابی، سب کو مدینہ الٹی کر کے نکالیں گا، چلو بھاگو یہاں سے، اور جتنے اہل سنت ہے، جتنے سچے مسلمان ہیں، مدینے میں آ جائیں گے، اور مدینہ اور مکہ چھوڑ کے سب طرف کفر ہی کفر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہوگا، میں نے کہا کہ صرف مہینے کا ذکر آیا ہے، تاریخ نہیں آئی ہے، سال نہیں آیا ہے۔ رمضان کا ذکر ہوگا، طواف ہو رہا ہوگا کہ اچانک شام کے ابدال ہوں گے، اس میں ملک شام کے جو طواف کر رہے ہوں، ان کی نظر ایک شخص پہ پڑیں گے اور کہیں گے ھذا مہدی، یہ مہدی ہے۔ کیا بات؟ وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے، اللہ کے اولیاء سب سے پہلے پہچانیں گے، اور ان کے قریب آئیں گے اور کہیں گے آپ امام مہدی ہے، تو وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے میں مہدی نہیں ہوں۔ اب دیکھو یہی فرق آیا تھا کہ اصل جو مہدی ہے وہ انکار کریں گے، اور یہ پاکھنڈی جو ہے آج کے وہ دعوے کر رہے ہیں ہم مہدی ہے، ہم مہدی ہے۔ صحیح۔ تو پہلا تو فرق یہی ایک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، پاکھنڈی لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل مہدی ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے میں مہدی نہیں ہوں، وہ کہیں گے واللہ ہماری ولایت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آپ مہدی ہے، اور ان پہ زبردستی کریں گے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیجیے۔ وہ کہیں گے ساری دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، اور میں اکیلا اس دنیا سے کیسے لڑ سکتا ہوں۔ اب یہاں تک کہ روایتیں آیا کہ جب یہ زور دیں گے تو امام مہدی کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ کر بھاگیں گے اور اپنے گھر جا کے چھپ جائیں گے۔ اچھا، مکہ میں ان کا گھر ہوگا، وہاں روپوش ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، یعنی جو اصل مہدی ہے وہ ان سے پیچھا چھڑائیں گے، اور یہ ڈپلیکیٹ مہدی آپ کے گلے پڑ رہے ہیں الٹا، اور وہ پیچھا چھڑائیں گے۔ روایتیں یہاں تک کہتی ہے کہ پھر یہ اولیاء کی جماعت ڈھونڈے گی اور ان کو تلاش کریں گی کہ چھپے کہاں ہیں۔ وہ جب ڈھونڈیں گے تو ان کو 2 یا 3 روز کے بعد پتہ چلے گا یہ فلاں مکان میں چھپے ہوئے ہیں، اس مکان میں جائیں گے اور آواز لگائیں گے کہ مہدی باہر آئی ہے، تو امام مہدی کہیں گے واللہ نہ میں مہدی ہوں اور نہ میں باہر آنے والا ہوں، تو تلواریں نکال لیں گے، کہیں گے اگر آپ باہر نہیں آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ تک آیا روایت۔ اندازہ لگائیے کہ امام مہدی اتنا انکار کر رہے ہیں اور ان کو منانے کے لیے قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ عجیب مہدی ہے آج کے۔ تو یہ مہدی کیا ہے؟ سب ڈپلیکیٹ ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے۔ تو کہیں گے آپ باہر آئیے، اگر آپ نے مہدی ہونے کا اقرار نہیں کیا اور ہماری بیعت قبول نہیں کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جب تلواریں لہرائی جائے گی اور نعرے لگائے جائیں گے تو وہ باہر تشریف لائیں گے، تو کہیں گے آؤ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گا اور اللہ کے گھر میں فیصلہ ہوگا۔ تو امام مہدی کو پکڑ کر لائیں گے وہ کعبۃ اللہ میں، تو پھر حدیث آتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں جب آئیں گے تو ایک آواز آئیں گی غیب سے، اور آواز یہ آئیں گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، آواز آئیں گی کہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اے لوگوں اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب ابدال اور اولیاء کہیں گے کہ اب کیا شک و شبہ رہ گیا کہ حاتف غیبی سے بھی آپ کی تائید میں آواز آ چکی کہ آپ ہی مہدی ہے، تو پھر وہ بیعت کریں گے۔ اب پھر یہ حدیث آتی ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ کہتی ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایعہ رجل من امتی بین الرکن والمقام کعدۃ اہل بدر فیاتی عزب العراق وابدال الشام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ام سلمہ کہتی ہے کہ میری امت کا ایک شخص نازل ہوگا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، اہل بدر کی تعداد کے مطابق اہل عراق اور شام کے ابدال اس سے بیعت کریں گے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ ابدال جو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ان کی تعداد اہل بدر کے مطابق ہوں گی، اور اہل بدر کتنے ہیں؟ 313 کی تعداد ہوں گی۔ اس کو امام حاکم نے لکھا ہے حدیث نمبر المستدرک میں حدیث نمبر 8328، امام ابو داؤد نے لکھا ہے حدیث نمبر 4286، امام عبدالرزاق لائے المصنف میں حدیث نمبر 20769، امام احمد نے لکھا ہے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے، بہت ساری کتابوں میں حدیثیں ہیں۔ بہرحال تو اب امام مہدی کے لیے جب آواز آ جائیں گی، اہل عراق اور کیا نام ہے شام کے ابدال، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی جب بیعت کریں گے،
تو تب سارے مسلمان متوجہ ہوں گے اور کہیں گے کہ کس طرح کی بیعت ہے. تو ابدال کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مہدی ہے. تو پھر ایک اقدام حضرت امام مہدی کی طرف ٹوٹ پڑے گا اور پھر جتنے دنیا کے مسلمان مکہ اور مدینہ میں جمع ہو چکے تھے سب آپ کی خدمت میں آنا شروع ہوں گے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا. اب یہاں پر ایک اور کرامت بتائی گئی ہے, یہ بہت بڑی نشانی ہے. تو آج جتنے مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں نا, آپ جائیے اور یہ نشانی ان میں دیکھ لیجیے, صحیح تو سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کہا نا کہ مبلغ علم کیا ہے, اوقات کیا ہے, سب سمجھ میں آ جائیں گی. اب وہ پاکستان والا ہے, وہ ٹکلا, اس کے پاس آپ ایک کام کیجئے, مہاراشٹرین لے کے چلے جائیے, اور یہ حیدرآباد والے کے پاس کوئی ساؤتھ افریقہ والا لے آئیے, کدھر کا بھی کوئی الٹا پلٹا کر دیجیے. اور وہ کیا ہے جو نشانی ہے کہ امام مہدی سے جب مسلمان بیعت کریں گے تو جو جس ملک کا مسلمان ہوگا اور وہ جس زبان میں بات کریں گا, امام مہدی اسی زبان میں اس کا جواب دیں گے. کیا بات, دنیا کی ہر زبان ان کو آتی ہوں گی. تو ان خبیثوں کو جاؤ, مراٹھی والے کو لے جاؤ, بولنا مراٹھی میں بات کر دو, اوقات سمجھ میں آ جائے گی. افریقہ والوں کو لے جاؤ, بولا دیکھ افریقی بول رہا ہے, مہدی صاحب کیا بول رہا ہے, پتہ نہیں بھائی کیا بول رہا ہے. تو مہدی کیسا ہے, پوری دنیا میں انصاف کرنے آیا اور زبان ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو ان کی. صحیح بات. تو یہ امام مہدی کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ پوری دنیا کی وہ کیا کریں گے, زبانوں کو جانتے ہیں اور ہر دنیا کے ہر خطے کے علاقے کے ہر شخص اسی کی زبان میں گفتگو کریں گے. اور پھر یہاں تک امام ابو نعیم حدیث لاتے ہیں عن محمد الباقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا قام قائمنا وظهر مہدینا كان الرجل اجرا من لیث وامدا من سنان. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہتے کہ جب ہمارا نائب, ہمارا قائم کھڑا ہوگا اور جب ہمارے مہدی کا نزول ہوگا تو آدمی اس وقت شیر سے زیادہ جرأت مند, اس وقت لوگوں کا, مسلمانوں کا حال کیا ہوگا, شیر سے زیادہ جرأت مند اور نیزے سے زیادہ تیز ہوگا. مسلمانوں میں وہ طاقت اور قوت, وہ ڈیرنگ آ جائیں گی کہ شیر سے زیادہ جرأت مند ہوگا. ابھی بزدل ہو گیا ہے, لیکن امام مہدی کے ٹائم اللہ تعالیٰ ایک ایسا روب ڈال دے گا مسلمانوں میں, ایک ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ امام باقر جو الفاظ میں استعمال فرماتے ہیں کہ شیر سے زیادہ جرأت مند اور نیزے سے زیادہ تیز ہو جائے گا. اور پھر امام مہدی سے جب بیعت لے چکے ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اب ملک شام کی طرف چلو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آ چکا ہے. وہ خبر دیں گے کہ عیسیٰ کے بھی نزول کا وقت ہے. چنانچہ یہ پورے ابدال شام اور عراق کے اور اس وقت جتنے مسلمان تھے مکہ مدینہ میں, سب امام مہدی کے ساتھ ملک شام کی طرف کوچ کریں گے. تو ملک شام میں کچھ جگہ ایمان کے اثرات ہوں گے تھوڑے تھوڑے. تو ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, فجر کی اذان ہو چکی ہوگی. اقامت کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے کہ بس اقامت ہو اور امام صاحب مصلی پہ آئے حسب معمول اور نماز پڑھائے, کہ تب امام مہدی پہنچیں گے اور ایک شور ہوگا کہ مہدی تشریف لا چکے ہیں. تو امام مہدی کہیں گے کہ آؤ استقبال کریں کہ اب عیسیٰ کا نزول ہو رہا ہے. تو اسی مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے, نازل ہوں گے. امام مہدی پیدا ہوں گے, یہ نازل ہوں گے. اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 سال ہوگی. جو عمر سے گئے تھے وہی عمر پہ ہوں گے وہ. پھر وہ آئیں گے, دونوں بغلگیر ہوں گے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک دوسرے سے معانقہ کریں گے, ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں گے. پھر کہیں گے نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو امام مہدی کہیں گے نبی اللہ آپ امامت کیجیے. حضرت عیسیٰ ہاتھ پکڑیں گے اور امام مہدی کو مصلی پہ بٹھائیں گے, کہیں گے کہ یہ شریعت مصطفی کا دور ہے, یہ آقا کا دور ہے اور اس شریعت کے عالم آپ ہے, آپ نماز پڑھائیں تاکہ میں نبی کی شریعت پر میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. کیا بات. تو عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے امام مہدی کی. اور اس حدیث کو سنن ابن ماجہ نے لکھا ہے ابواب الفتن حدیث نمبر 4077 کے تحت. اور اس پر ایک جاہل کی بات آ رہی ہے کہ دنیا میں اندازہ لگائیے کیسے کیسے جاہل ہے. وہ مرزا پلمبر کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک انٹرویو لیتے ہوئے کہتا ہے کہ پلمبر سے پوچھتا ہے امام مہدی کے آنے پر آپ یقین رکھتے ہیں کیا؟ بولے ہاں یہ تو عقیدہ ہے, عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے, بالکل امام مہدی تو تشریف لائیں گے. تو جب امام مہدی آئیں گے اور اگر انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا درست نہیں ہے, امیر معاویہ صحیح ہے, صحابی ہے, ان کا ادب کرو, تو آپ کیا امام مہدی کی مانیں گے؟ رہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ کا ادب کرو, امیر معاویہ کو بھی غلط نہ کہو, تو میں امام مہدی کا رد کروں گا. استغفر اللہ. حرام خور کیا سمجھتا, میرے پاس ویڈیو ہے, میں نے اس کا تک جلسوں میں رد کیا. میں نے کہا حرام خور تیری اوقات کیا ہے؟ اب امام مہدی وہ ہوں گے کہ وقت کا نبی ان کی اقتدا کرے گا,
عیسیٰ علیہ السلام جس کی پیروی کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہو، تو ان کا رد کریں گا، تو ان کی نہیں مانیں گا؟ تیری اوقات کیا ہے بے؟ تو شہید کیا ہے تو ایسے ایسے خبیث پیدا ہو گئے، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ایسے کے پیچھے کیسے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اب ادھر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی ملاقات ہوں گی، اور ادھر دجال دورہ کرتا رہے گا، 40 دن اس کے مکمل ہوں گے، اور پورا دنیا کا دورہ کر کے یہ خود ملک شام کی طرف آئیں گا۔ جب یہ مدینے میں داخل ہوں گا، وہ بات رہ گئی، مدینے میں جب آئیں گا تو اللہ تعالیٰ مدینے اور مکہ پہ فرشتے نافذ کر دے گا، اور فرشتے اس کو مدینے اور مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے لوٹے گا، ملک شام کی طرف جائیں گا۔ مقصد یہ ہوگا اس کا کہ ملک شام کو میں اپنی راجدھانی بناؤں۔ حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ مسیح، اے عیسیٰ علیہ السلام، دجال ملک شام کی طرف ہے، اور آپ جائیں اور اس کو قتل کر دیں، اس کے فتنے کو ختم کر دیں۔ جناب عیسیٰ ایک فوج کے ساتھ نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایک خاصیت اور مطلب ایک صلاحیت دی کہ جب سانس لے رہے ہوں گے تو آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ نمک کی طرح گھل کر پگھلنے لگے گا۔ صحیح، ایسے ایسے نمک پگھلتا ہے نا پانی میں، اس طرح پگھلنے لگے گا آپ کی سانس کی خوشبو سے۔ صرف ہواؤں میں جو آپ کی سانس کی خوشبو پھیلیں گی تو یہ بھاگیں گا اپنے ماننے والوں کو لے کے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ اس کو ایک جگہ جا کے گھیریں گے اور نیزہ اس کے پیٹھ پہ ماریں گے، اور اسی نیزے سے اس کی موت ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جتنے عیسائی ہے وہ سارے عیسائی جو ہے اسلام لا چکے ہوں گے، کہ پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، خالص اسلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، 40 سال پورا اسلامی نظام رہے گا، ایک بھی پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا نزول ہے، دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلیں گا، پیشانیوں پہ کافر اور مومن کی پیشانی پہ مسلمان لکھیں گا۔ 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، امام مہدی کا بھی وصال ہوگا، اور پھر اس کے بعد لوگ پھر دھیرے دھیرے اپنے سابقہ مذاہب کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ عیسائیت کی طرف چلے جائیں گے، کچھ یہودی ہو جائیں گے، کچھ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ 40 سال تک تو مکمل اسلام رہیں گا، اس کے بعد لوگ پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، پھر کفر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر دابۃ الارض، ایک پرندہ نازل ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے میں صلاحیت رکھی کہ جس شخص کے پاس جائے گا وہ جان جائے گا کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے۔ مومن کی پیشانی پہ مومن لکھیں گا، کافر کی پیشانی پہ کافر لکھیں گا، اور جس کی پیشانی پہ جو لکھ دے وہ اٹل ہوگا۔ اب وہ مسلمان کافر نہیں ہو سکیں گا، اور جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہو سکیں گا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوں گی۔ پھر قیامت کی بھی کچھ نشانیاں بتائی آقا نے، دھواں ہوگا اور یہ ہوگا، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ائمہ اہل بیت کا 5 روزہ ذکر خیر تھا، اور وقت تو 5 ہی روز تھا، 10 روز بھی بولے تو کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی بہت مزہ آیا یار، بہت ہی معلوماتی ویڈیو۔ اہل سنت کا عقیدہ امام مہدی کے بارے میں آپ نے سنا، میں نے سنا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات جو میرے نالج میں نہیں تھی، بہت ساری معلومات بھی تھی۔ میں اسی لیے اہل سنت کے جید علماء کو سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن سے نالج ملے، جن سے عقیدے میں پختگی آئے، عقیدہ مضبوط ہو، ایمان سلامت ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق میں اضافہ ہو، صحابہ کرام، اولیاء کرام، آپ کی عظمت سے دل سرشار ہو۔ تو اس لیے میں ایسے علماء کو سنتا ہوں اور آپ کو بھی سنواتا ہوں۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔